السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، نیکیوں کو برباد کر دینے والے کام، اور اس سلسلے میں ایک اور گناہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ ایٹ ون پوائنٹ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ گناہ میں نہیں کرتا یا میں نہیں کرتی، لیکن اس کی جب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا حضور کی حدیث کی روشنی میں، تو ہم سب کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہم سے ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم کرنا۔ لوگوں پر ظلم کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں کل بروز قیامت ختم ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر دوسروں کے گناہ بھی آ جائیں۔ دو حدیثیں بیان کروں گا، آپ جب حدیثیں سنیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں یہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے۔ پہلی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اگر کسی شخص کے سامنے کسی مظلوم نے دعویٰ کر دیا، یعنی اللہ کے سامنے کسی مظلوم نے کسی کے لیے دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے مجھے دنیا میں ستایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس شخص کے پاس کل بروز قیامت اس مدعی کی، یعنی دعویٰ کرنے والے شخص کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کیا فرمائے گا کہ جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے اس کی نیکیاں لے کر اس بندے کو دے دی جائیں گی، اور یہ شخص جو ہے صرف ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں بچے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اندازہ کریں کہ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ اگر کل بروز قیامت کوئی شخص دنیا کا آگر یہ کہہ دے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اس شخص نے مجھے مارا ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میری دل آزاری کی ہے، میری زمین ہڑپ لی ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا ہے، میرے پیسے چرائے ہیں، میرے پیسے غبن کیے ہیں، مجھ پر الزام تراشی کی ہے، مجھ پر بہتان ترازی کی ہے، یہ کام سب کے سب ظلم میں آتے ہیں۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، آگے کی جو حدیث ہے وہ میری ان تمام باتوں پر دلیل ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کے خلاف جب دعویٰ آئے گا تب اللہ رب العزت یقیناً اس بندے کو یہ نہیں کہے گا کہ چلو تم ڈالر نکالو، اس کو دے دو، $5000 نکال کے دے دو، تمہارا یہ قرضہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ کیا ہوگا، جو اصل معاملہ وہ بڑا سخت ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں پر کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہوگا، فوراً بات ثابت ہو جائے گی۔ تو جب ثابت ہوگی تو کیا کیا جائے گا، تمام نیکیاں جو ہے اٹھا کر اس شخص کی اٹھا کر اس مظلوم کے حق میں دے دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا کبھی بھی دنیا میں کسی کی دل آزاری کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں۔ اب وہ دل آزاری کیسے ہو سکتی، ظلم کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں جو اس میں شامل ہیں، وہ میں آپ کو اگلی حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس آپ کو پتہ ہے کامن ٹرم ہے، مسکین اور غریب، فقیر جس کے لیے ہم کہتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس میں درہم و دینار نہیں ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے وہ مفلس نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر مفلس کون ہے؟ حضور فرماتے ایکچولی مفلس وہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کسی انسان کو ستایا ہوگا، کس چیز کے ذریعے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے کسی انسان کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یا اس پر الزام لگایا ہوگا، یا اسے مارا ہوگا، یا اسے قتل کر کے اس کا خون بہایا ہوگا، یا اس شخص کو گالی دی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ شخص کل بروز قیامت جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں لے کر اس شخص کو دے دے گا جس شخص کو اس نے یہ گالی دی ہوگی، یا قتل کیا ہوگا، یا مارا ہوگا، یا ہاتھ اٹھایا ہوگا، یا الزام لگایا ہوگا، یہ اسے نیکیاں دے دی جائے گی۔ پھر رسول پاک کنٹینیو کرتے ہیں، مان لو اس بندے کے پاس پہلے سے نیکیاں کم ہے، تب اللہ کیا کرے گا، اس شخص کے گناہ لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ انسان مفلس اور لاچار ہو جائے گا، بھلے ہی دنیا میں وہ مالدار یا پاورفل رہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آ جائیں اس حدیث پر غور کریں۔ حضور نے پہلی چیز کیا فرمائی، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اپنی گریبان جھانک کر دیکھیں، کیا ہم گالی نہیں دیتے؟ ہم اپنے سے ہر کمزور انسان کو گالی دیتے ہیں۔ شوہر ہے تو بیوی کو گالی دیتا ہے، بیوی ہے تو اپنے سے جو چھوٹے بچے یا کمزور ہیں انہیں گالی دیتے ہیں، ماں باپ ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کمیونٹی میں ہر بندہ، باس ہے تو اپنے امپلائی کو گالی دیتا ہے، امپلائی ہے تو اپنے نیچے کام کرنے والے پیون کو گالی دیتا ہے، اور ہم اس کو اپنا فرض، اپنا منصب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ اور برائی ہے ہی نہیں۔
لیکن اندازہ کریں کہ یہ گالیاں ہمیں کل بروز قیامت کتنی تکلیف دے سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہوا ہوگا۔ نمبر دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس پر الزام لگایا ہوگا، یعنی کہ اس کی کردار کشی کی ہوگی، کسی کو جھوٹا کہا ہوگا حالانکہ وہ جھوٹا نہیں ہے، کسی کو بد کردار کہا ہوگا حالانکہ وہ بد کردار نہیں ہے، کسی کو مطلب چور کہا ہوگا حالانکہ وہ چور نہیں ہے۔ یہ تمام الزام تراشی اور اس پر بھی نیکیاں برباد ہو سکتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذِهِ، اس شخص نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مالوں میں تھوڑی بہت جو نا خرد برد کرتے رہتے ہیں، اور اگر مان لو دودھ کتنے بھی دھلے ہوئے ہوں تو اپنی گریبان میں جھانک کر مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کے والدین کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جو پراپرٹی، جو انہیریٹنس آئی ہے، کیا ہم نے اپنی بہنوں کو اس میں سے حصہ دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا ہے نا تو ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں، کس کیٹیگری میں؟ کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال کھا لیا ہو، کیونکہ بہنوں کا حق برابر کا ہے، جو شریعت نے رکھا ہے وہ ہے، اور وہ حق آپ نہیں دیں گے تو آپ دراصل ان کا حق کھا رہے ہیں، اور جب ان کا حق کھا رہے ہیں تو پھر یہ کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ یہ بہنیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کی نیکیاں لے جائیں گی اور اپنے گناہ آپ کو دے جائیں گی۔ میرے عزیز ساتھی، حضور آگے مزید کنٹینیو فرماتے کسی کو مارا ہوگا، ضرب آدھا کسی کو مارا ہوگا اور پھر کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا ہو unnecessarily، آپ دیکھیں نا لوگوں کو گاڑیاں چلاتے ہیں اور برداشت نہیں ہوتا، اتر کر گالی گلوچ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، گھر پہ بیٹھے کسی بات پر اگر کوئی بندے نے آپ کی پسند کی بات نہیں کی اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ پاورفل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر ہاتھ اٹھائیں، یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ خود نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، حضور نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہ حضور کی امت ہے جو لوگوں پر ظلم کیے جا رہی ہے، انسانوں پر ظلم، اور ظلم ہر طریقے کا ہے نا، کہ مثلا گوشت بول کر گدھے اور جانور کا گوشت کھلا دینا یہ بھی ظلم ہے، اپنے جو نا کیا بولتے ہیں لوگوں کو کوئی اچھی چیز دکھا کر غلط چیز بیچ دینا یہ بھی ظلم ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ظلم ہے، اور یہ امت کر رہی ہے، حضور کی چاہنے والی یہ امت کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں اگر انسان بننا ہے، نیک بننا ہے اور اپنی نیکیوں کو بچانا ہے تو اچھے مسلمان بنو اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نمازوں کی پابندی کریں، والدین کا خوب خیال رکھیں، والدین کا خوب خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔